اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4077، اردو ترجمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو عملاً قبول کیا، یعنی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ آیت: وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، انہوں نے ارواح سے اس آیت کے متعلق کہا: میرے بھانجے تمہارے والد زبیر رضی اللہ عنہ اور نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف پہنچی تھی، جب وہ پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہ کہیں وہ پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائیں گے، تو اسی وقت 70 صحابہ تیار ہو گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ حدیث نمبر 4078، اردو ترجمہ۔ جن مسلمانوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی ان کا بیان۔ انہی میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ابو حذیفہ، الیمان، انس بن نضر اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے معاذ بن حشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا کہ عرب کے تمام قبائل میں کوئی قبیلہ انصار کے مقابلے میں اس عزت کو حاصل نہیں کر سکا کہ اس کے سب سے زیادہ آدمی شہید ہوئے، اور وہ قبیلہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ غزوہ احد میں قبیلہ انصار کے 70 آدمی شہید ہوئے۔ برمعونہ کے حادثے میں اس کے 70 آدمی شہید ہوئے، اور یمامہ کی لڑائی میں اس کے 70 آدمی شہید ہوئے۔ راوی نے بیان کیا کہ برمعونہ کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پیش آیا تھا، اور یمامہ کی جنگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی تھی، جو مسلمہ قذاب سے لڑی گئی تھی۔ حدیث نمبر 4079، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے، اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ایک ہی کپڑے میں دو دو کو کفن دیا، اور آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کا عالم سب سے زیادہ کون ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا جاتا تو لحد میں آپ انہی کو آگے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا۔ پھر آپ نے تمام شہداء کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرما دیا، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور نہ انہیں غسل دیا گیا۔ حدیث نمبر 4080، اردو ترجمہ۔ اور ابو ولید نے بیان کیا کہ ان سے شعبہ نے، ان سے ابن المنقدر نے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد حضرت عبداللہ شہید کر دیے گئے تو میں رونے لگا اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا۔ صحابہ مجھے روکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ فاطمہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ کی بہن بھی رونے لگیں۔ آنو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رو مت۔ آنو صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تبکیا فرمایا یا ما تبکیا۔ راوی کو شک ہو گیا۔ فرشتے برابر ان کی لاش پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کو اٹھا لیا گیا۔ حدیث نمبر 4081، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے یزید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس سے اس کی دھار ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر مسلمانوں کی اس نقصان کی شکل میں ظاہر ہوئی جو غزوہ احد میں اٹھانا پڑا تھا۔
پھر میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی جیسی پہلے تھی۔ اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے فتح اور مسلمانوں کے پھر از اثر نو اجتماع کی صورت میں ظاہر کی۔ میں نے اسی خواب میں ایک گائے دیکھی تھی جو ذبح ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے تمام کام خیر و برکت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی تعبیر وہ مسلمان تھے جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ حدیث نمبر 4082 اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ظہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے آمش نے بیان کیا، ان سے شقیق نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور ہمارا مقصد اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا تھا۔ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثواب دیتا۔ اب بعض لوگ تو وہ تھے جو اللہ سے جا ملے اور دنیا میں انہوں نے اپنا کوئی ثواب نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے شہادت پائی اور ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اس چادر سے کفن دیتے وقت جب ہم ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا، اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے سر چھپا دو اور پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دو، یا آپ نے یوں فرمایا یعنی ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہیں ان کے اس عمل کا پھل اسی دنیا میں دے دیا گیا اور وہ اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4083 اردو ترجمہ۔ ارشاد نبوی کی احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ عباس بن سہل نے راوی ابو حمید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے۔ مجھ سے نصر بن علی نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے خبر دی، انہیں قرہ بن خالد نے، انہیں قتادہ نے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 4084 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں مطلب کے غلام عمرو بن ابی عمرو نے، اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر سے واپس ہوتے ہوئے احد پہاڑ دکھائی دیا، تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا، اور میں ان دو پتھریلے میدانوں کے درمیان علاقے مدینہ منورے کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 4085 اردو ترجمہ۔ مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو خیر نے، اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز جنازہ ادا کی جیسے مردوں پر ادا کی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے آگے جاؤں گا، میں تمہارے حق میں گواہ رہوں گا، میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی گئی ہے۔ یا آپ نے یوں فرمایا مفاتح الارض یعنی زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے حرص کرنے لگو گے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4077 سے 4085 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔